میرے خواجہ قطبالدین، میرے خواجہ قطبالدین، میرے خواجہ قطبالدین، مجھے تیرا سہارا ہے میرے خواجہ قطبالدین۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ، آپ کے وصال پر ہونے والا ایک رونما واقعہ جو کہ بڑا ہی عجیب اور بڑا دلچسپ تھا۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے ولی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ اور نیک ولی گزرے ہیں، اور آپ رحمت اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے کامل اور واصل درویش تھے۔ آپ کی موجودگی اور عظمت کا شہرہ نہ صرف ہند و پاکستان میں ہے بلکہ سارا جہان آپ کے کمالات باطین اور درجات روحانی کا مداح اور معترف ہے۔ آپ کی نظر کو قدرت نے وہ کشش، جاذبیت اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جس پر بھی آپ کی تجلی بھری نظر پڑتی تھی، ایک بار پڑتی تھی، وہ ولی کامل میں شمار ہو جایا کرتا تھا۔ ہزارہا فاسق آپ کی نگاہ کرم سے صالح و متقی بن گئے، بے شمار صالحین آپ کی روحانی فیض و برکات سے بڑے بڑے مقام پر پہنچ گئے۔ یقیناً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے نیک اور برگزیدہ ولیوں میں سے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، آپ نے دنیا فانی سے جب کوچ فرمایا تو آپ کے جسم مبارک کو کفنا کر ایک میدان میں نماز جنازہ کے لیے لایا گیا۔ دور دور سے لوگ نماز جنازہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ خلقت کا ازدحام تھا جو نماز جنازہ میں شریک تھا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کیونکہ آپ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصال سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس نے کبھی نماز اپنی زندگی میں قضا نہ کی ہو، زندگی میں اس نے کبھی بھی حرام کاری نہ کی ہو، نماز کا پابند ہی نہیں بلکہ باجماعت نماز کا پابند ہو، وہ بھی ایسا کہ تکبیر اولا اس کی نہ چھوٹی ہو، اور نماز عصر کی سنتیں بھی اس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ یہ شرائط تھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ کے نماز جنازہ پڑھانے والے امام کی۔ اس اجتماع عام میں لوگوں کی بھیڑ میں اس شرائط کا اعلان کیا گیا۔ ایسی سخت شرائط سن کر کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کی اور بڑھتا۔ سنت اثر کی پابندی تو بڑے بڑے صاحبان ابا و بقا سے بھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر ہر شخص وہاں پر کھڑے کھڑے ایک دوسرے کا منہ تک رہا تھا، کیونکہ یہ جو شرائط تھی یہ تو کسی بھی انسان کے اندر وہاں پر موجود نہیں نظر آ رہی تھی۔ سبھی لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا خوبی والا انسان کون ہوگا اور کون خوش نصیب انسان ہوگا جو اس جنازے کی امامت کرے گا اور یہاں کے امامت کے فرائض کو سر انجام دے گا۔ تبھی لوگوں کا ہجوم ایک طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے، آنکھوں سے موسیدھار بارش کی طرح آنسو بہہ رہے ہیں۔ دل کی کیا کیفیت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تبھی یہ درویش خدا مست امامت کے لیے کھڑا ہو گیا اور نماز جنازہ ادا کری۔ نماز جب ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسے کڑی شرائط پر اترنے والا امام آخر کون ہے۔ جب لوگوں نے اس کی تفتیش کی اور سوالات کا ہجوم کھڑا کر دیا تو جواب ملا، شمس الدین التمش، سرزمین ہند کا بادشاہ اور درویش وقت بھی تھا۔ درباروں کی فضا ایسی ہو گئی کہ صاحبان اقتدار کے دماغ پھر جاتے، کہیں خوش آمدی کے جھرمٹ اور کہیں آداب بجا لانے والوں کے گروہ۔ اقتدار کے اس نشہ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت ہی اتار سکتی ہے۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش ہفتے میں 2 مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ جب بھی وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا تھا تو اسے
نیک کام کرنے، اپنے اعمال میں سدھار کرنے اور عوام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی نصیحت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخ کے رپورٹر بتاتے ہیں کہ وہ رات کو پرانی گدڑیاں پہن کر اپنی رعایا میں گھومتا رہتا تھا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تفتیش کر کر اس کی رعایا کے غریبوں اور محتاجوں تک وہ پہنچ جاتا اور اپنا تعارف کرائے بغیر، اپنے آپ کو بتائے بغیر ان کی مدد کرتا۔ اگر کوئی اتفاق سے انہیں پہچان لیتا تو اسے تائید کی جاتی کہ اس کا ذکر وہ کسی سے نہ کرے کہ سلطان شمس الدین التمش اس حال میں رعایا میں گھومتے ہیں۔ رزعۃ الخواطر میں ہے کہ پورے دربار کو سفید لباس پہننے کا حکم دیا تھا جو کہ سادہ بھی ہو۔ کیا مجال تھی کہ کوئی اپنے لباس اور دولت کی نمائش کرے۔ البتہ مظلوم کے لیے سرخ لباس کا حکم تھا کہ سلطان شمس الدین التمش کی فوری توجہ کا وہ مستحق ہو۔ انصاف میں دیر اور طوالت کو سلطان شمس الدین التمش ظلم سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر حاکم کی بنیادی خوبی ہے، جو حاکم عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، وہ پھر کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا کہ التمش نے اپنے گھر میں ایک زنجیر لٹکا رکھی تھی جس کی دوسری طرف سے گھنٹی ہوا کرتی تھی، جو اس کے آرام کرنے یعنی سونے کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ اس لیے کہ کبھی سلطان شمس الدین التمش آرام کر رہے ہوں اور اسی رات کو کسی پر ظلم ہو تو وہ آ کر اس زنجیر کو کھینچ دے اور وہ دربار میں حاضری کے لیے دن کا انتظار نہ کرے، رات ہی کو گھنٹی بجا دے تاکہ اس کی سنوائی اسی رات کو ہو جائے۔ سلطان شمس الدین التمش نے 26 سال حکومت کی۔ پہلے وہ غلام تھے، لیکن پھر اپنی ذہانیت سے، اپنی قابلیت سے دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان شمس الدین التمش کو سب کچھ عطا کر رکھا تھا، لیکن سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ کم کھایا کرتے تھے اور کم سویا کرتے تھے۔ خود ہی جاتے کنویں پر اور کنویں سے پانی نکال کر وضو کرتے۔ آج کل کے افسر اور وزیر اعظم ان بزرگوں کی اور ان سلطان اور بادشاہوں کی گرد پاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، جن کے دور حکومت میں آج لوگ خود انہی کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آج کے افسر اور وزیر لوگ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں، لیکن عوام سے سوائے فائدہ لینے کے ان کے پاس کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ کرامات تھی اور یہ بہت بڑا عجیب واقعہ پیش آیا تھا حضرت خواجہ قطب الدین احمد بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے وقت، کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے دوفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے صدقے دوفیل ہمیں بھی نماز با جماعت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چینل والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ جو کچھ بھی ملا مجھ کو سب تیرے